السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا اور ہمیں بعثت اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام، درود و عظمت، درود و برکات پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، جنہوں نے بہت زیادہ تکالیف برداشت کر کے یہ دین ہم تک اسی طریقے سے پہنچایا جس طرح ان کو اللہ کا حکم تھا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے ڈپریشن، اور اس ڈپریشن کا سلوشن میں اپنے کم علم کے مطابق آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ میں طالب علم ہوں تو اپنے کم علم کے اعتبار سے جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے اور پڑھا ہے اس کے مطابق میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا انشاءاللہ۔ آج کل کے زمانے میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے، چاہے وہ نوجوانوں کا طبقہ ہے، چاہے وہ طالب علموں کا طبقہ ہے، چاہے وہ بزنس مینوں کا طبقہ ہے، چاہے وہ ٹیچر ہیں، مطلب جو بھی ہے سارے پریشان حال ہیں۔ کسی کو سکون نہیں، کوئی لاکھ کماتا ہے تو وہ سوچ رہا ہے 1.5 لاکھ کماؤں، کوئی 10,000 کماتا ہے تو وہ سوچ رہا ہے میں 15,000 کماؤں، کوئی کروڑ کماتا ہے تو وہ کہتا ہے میں 10 کروڑ کیسے کماؤں، لیکن سیٹسفائی نہیں ہے۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو پریشانی ہے اس کا سلوشن کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں یا جو باقی لوگ ہیں اسموکنگ کر رہے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتایا تھا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ٹھیک ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 5208۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ جو نشہ ہے نشہ حرام ہے، چاہے وہ اسموکنگ ہے، چاہے وہ شراب ہے، چاہے وہ چرس ہے، چاہے وہ افیم ہے، یا جو آج انجیکشن لے رہے ہیں ہمارے نوجوان، کہاں سے کہاں گئے۔ آپ دیکھیں کہ جس شاہین کا خواب اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، ہم وہ شاہین تو چھوڑو، ہم تو مطلب مسلمان بھی نہیں بن رہے ہیں۔ آج کل جو سب سے ہماری بڑی پرابلم ہے وہ ہے ڈپریشن، اور انشاءاللہ الرحمن آج اس پر ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، ڈپریشن ہے ہمیں سب سے پہلے جو کمانا، ہم کہتے ہیں کہ ہم کم کماتے ہیں، تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہترین ہے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بہترین ہے وہ شخص جو صبح نکلتا ہے جنگل میں اور لکڑیاں کاٹتا ہے اور اپنا جو رزق ہے وہ اسی میں تلاش کرتا ہے۔ وہ اس شخص سے بہتر ہے جو شخص آج کل کے دور میں ایک دوسرے سے مانگتا ہے۔ آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا باتیں، کیا کیا چیزیں سکھائی ہیں۔ اگر
کوئی یہ حدیث دیکھنا چاہیں تو یہ صحیح بخاری میں ہے 1470 حدیث نمبر۔ لیکن ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ دل کا اطمینان۔ ہم دل کا اطمینان اسموک میں ڈھونڈ رہے ہیں، میوزک میں ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں دل کا سکون نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 29، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، اور ان کے جو دل کا جو اطمینان ہے وہ کس میں ہے؟ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو، الا بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تطمئن القلوب، جو اطمینان ہے، تطمئن ہے، اطمینان ہے، تطمئن القلوب کس میں ہے؟ بذکر اللہ میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بہترین ذکر کون سا ہے؟ بہترین ذکر تو اللہ کا ہے، بہترین کلام تو اللہ کا ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مگر ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن حدیث ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے موسیقی اختیار کر لی، اور ہم نے شراب پینا اختیار کر لیا، ہم نے ایسے ایسے کام شروع کیے جس سے ہمیں پہلے ہی 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے کہ ان چیزوں سے بچنا، لیکن ہم نہیں بچ پا رہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا کے رکھا تھا کہ آخری زمانے کے لوگ، آنے والے زمانے کے لوگ شراب کا نام چینج کر کے اس کا نام بیئر رکھیں گے، یعنی دوسرے ناموں سے پکاریں گے حرام چیزوں کو، اور بولیں گے یہ تو حلال ہے، لیکن تم لوگ اس سے بچنا۔ آپ دیکھیں، اگر ہم اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، بہترین ذکر کیا ہے؟ بہترین ذکر ہے قرآن مجید۔ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، اور ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، جو مبارک زندگی ہے، جو بہترین زندگی ہے، جو اس میں اسوۃ الحسنہ ہے، اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، وہ زندگی۔ اور پھر دیکھیں صحابہ کی زندگی، آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے تھے اے میرے صحابہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، تو مکہ میں دیکھیں کیسے، جن کے پاس گھوڑے تھے، جن کے پاس مکانات تھے، انہوں نے اپنے مکانات کو چھوڑ کر، اپنے باغات کو، اپنی ساری جو دولت ہے مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن کس لیے؟ ان کو پتا تھا کہ ہمیں کچھ ملنے والا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ڈپریشن، تو ڈپریشن کا جو بہترین سلوشن ہے وہ ہے ذکر اللہ۔ دیکھیے، آج سوچنے کی بات ہے، دنیا میں ہم 50 60 یا 70 سال زیادہ سے زیادہ گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان 70 سالوں میں ہمارے پاس ایک گھر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس گھر کو تعمیر کرنے کے لیے ہم ایٹ لیسٹ 5 ایئر تو لگاتی ہیں، پہلے تو 5 6 سال، ٹھیک ہے، مکان کو بنانے میں، پھر 1 2 سال لگ جاتے ہیں اندر کی وہ ڈیکوریشن کرنے میں، لگ بھگ 8 10 سال لگ جاتے ہیں۔ تو پھر آپ سوچئے اس گھر میں ہمیں کتنے ٹائم رہنا ہوتا ہے؟ اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں رہنا ہوتا ہے 10 to 20 ایئر۔ دیکھیے، آپ دیکھیے، جس گھر میں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس گھر کے لیے ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ کیا کی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ہماری موت ابھی آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں اس گھر کے لیے؟ کیا ہم نے ایک گھر تعمیر کیا ہے، اور وہ گھر یہ نہیں ہے 10 20 ایئر کے لیے نہیں ہے، وہ ابداً ابدا کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن دیکھیے، ہماری بالکل کچھ تیاری نہیں ہے۔ تو میری جو بات ہے وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بالکل بھٹکنا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو ہمیں اسلام لانے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے
نماز. اگر ہم آج دیکھیں گے اپنی نماز کو، احتساب کریں گے اپنے آپ میں، تھوڑا سا جھانک کر دیکھیں گے تو فجر کی نماز ہم سوئے تھے، ظہر کی نماز کھانا کھا رہے تھے، عصر کی نماز بازار میں گھوم رہے تھے، مغرب کی نماز سردی تھی نا، عشاء کی نماز بالکل ہم میچ دیکھ رہے تھے. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو دل کا اطمینان ہے وہ ہے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے اصل جو ہے نا، ہمارا اصل، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. وہ اصل ہے ایمان. تو ایمان کی ایک غذا ہوتی ہے، جیسے ہمارا پیٹ ہے اس کی ایک غذا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کھانا جو ہم کھا رہے ہیں. کوئی چائے پیتا ہے، کوئی روٹی کھاتا ہے، ہم تو بتا کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں. تو ایسے ہی ایک روح کی غذا ہوتی ہے، وہ ہے ذکر. وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اس سے ہم کوسوں دور ہیں. لیکن اب سوچ رہے ہوں گے آپ کہ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھیں گے، روزہ زکوٰۃ حج سارا کچھ کریں گے، ہمیں ملے گا کیا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 29، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحات کیے، طوبیٰ لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشحالی ہے اور ان کے لیے جو بہترین سے بہترین ٹھکانہ ہے. وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ ہے جنت. اور جو میں نے پہلے آیت آپ کے سامنے بیان کی تھی، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ہے سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو میں نے آپ کے سامنے حق بات بتائی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ذہنوں میں سیو کر کے رکھے. اور جو مجھ سے غلطیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے ذہنوں سے نکال دے، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے تھا. تو آخر میں پڑھتا ہوں استغفر اللہ. مجھے دیجیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.